جو کلیسیا مقدس ہے، اس کا مقدس ہونا یہ فرق ہے بنسبت دنیا میں جو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کچھ جملے میں کلیسیا کے لیے جو ہے وہ بولوں گا، تاکہ میرا جو پہلو آج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے یعنی کلیسیا کے اعتبار سے ایک خادم اور اس کا گھرانہ۔ تو جب تک کلیسیا کو ہم نہیں جانیں گے تو ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ نہ سکیں گے۔ کلیسیا وہ ہے جو یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہوئی۔ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس میں لکھا ہے، خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو ہم وہ ہیں جو یسوع کے لہو سے دھل کر پاک اور صاف ہوئے ہیں۔ یسوع کا لہو وہ دل کے مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے۔ عبرانیوں کے 9 باب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یسوع کا خون وہ دل کے مردہ کاموں سے پاک کرتا ہے۔ وہ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے داغ، ہمارے دھبے، ہماری جھریاں وہ ختم کرتا ہے، بلکہ وہ دل کے مردہ کام یعنی انسان کے خیال، اس کی سوچیں، اس کا تخیل، اس کا تصور، اس کی نیت اور اس کی بنیاد پر جو کام ہیں انہیں کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ سوچ پاک کرتا ہے، تخیل پاک کرتا ہے، تصور پاک کرتا ہے، نیت پاک کرتا ہے۔ اور اگر یسوع کا خون آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سوچیں پاک ہیں، آپ کی نیت پاک ہے، آپ کا تصور پاک ہے، آپ کا تخیل پاک ہے، کیونکہ دل کے مردہ کاموں سے
پاک کرتا ہے اور آپ کے عمل پاک ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر آپ نے یسوع کا خون استعمال ہی نہیں کیا۔ اور مسیح کا خون وہ پاکیزگی بخشتا ہے جو پاکیزگی خدا کو دیکھنے کے لیے ہے، لیکن مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور یوحنا کے پہلے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اس کو ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہے جیسا وہ ہے تو وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ تو پہلی بات کلیسیا یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہوئی ہے، اور اگر آپ کلیسیا ہیں تو پھر آپ کو ایک دھیان کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلیسیا سوچ میں پاک، عمل میں پاک، خیال میں پاک، تصور میں پاک، تخیل میں پاک، نیت میں پاک ہے۔ اور اگر اس میں سے کسی بھی جگہ پر آپ ناپاکی دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو یسوع کے پاس لانا ہے، اور پھر آپ کلیسیا ہیں ورنہ نہیں۔ لیکن یسوع کیا کرتا ہے کہ وہ کلیسیا کے سارے داغ دھبے جھریاں دور کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے داغ کیا ہیں؟ وہ داغ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آپ کی زندگی کا داغ ہے، لالچ آپ کی زندگی کا داغ ہے، عیب جوئی آپ کی زندگی کا داغ ہے، فریب دینا، باتیں گھما گھما کے کرنا، یہ وہ داغ ہے جو آپ کی زندگی کو لگا ہوا ہے۔ چوری کرنا داغ ہے، بغض داغ ہے، غصہ بے جا کرنا داغ ہے، گالی بکنا داغ ہے، زناکاری حرام کاری داغ ہے، بدکاری داغ ہے۔ یہ وہ داغ ہیں جو زندگیوں کو لگے ہوئے ہیں، اور یسوع کا خون ان داغوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے خادم کا جو گھرانہ ہے اس نے کس لوگوں میں اپنے آپ کو وہ رکھنا ہے، میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور خادم یہ لیڈر بھی ہے، خادم بھی ہے اور کیا ہے، لیڈر بھی۔ چرواہا ہے نا، تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ چرواہا بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے، اور جب چرواہا بھیڑوں کے آگے چلتا ہے تو بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تو چرواہا کیا کر رہے ہیں؟ لیڈ کر رہے ہیں، اور خداوند اس شخص کو جس کو اس نے چنا ہے، جس کو اس نے چرواہا ہونے کے لیے چنا ہے، جس کو اس نے خادم ہونے کے لیے چنا ہے، اسے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ ان پاک لوگوں کے لیے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا اور کروں گا، ان کی رہنمائی کریں۔ اور جب وہ رہنمائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ جو آگے چلنے والا ہے وہ کسی مقام پر پہلے پہنچتا ہے، پھر پیچھے آنے والا اس مقام تک پہنچتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ جو ہے وہ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں تو جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ آگے چلنے والا وہ پہلے پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیچھے چلنے والا ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اگر کلیسیا اپنی گفتار میں پاک ہے، کردار میں پاک ہے، اور کلیسیا نیت میں پاک ہے، سوچ میں پاک ہے، تخیل میں پاک ہے، تصور میں پاک ہے، تو جو لیڈر ہے وہ اس پاکیزگی میں وہ آگے ہے، اور کلیسیا وہ اس کے پیچھے ہے۔ تو لیڈر وہ ہے جو لیڈ کر رہا ہے، لیڈر وہ نہیں جو پیچھے چل رہا ہے۔ اور میرے یوں کہنا چاہیے 42 سال کی خدمت میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لیڈر کہلاتا ہے مگر ہے پیچھے۔ اس لیے سب سے پہلی بات میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جنہیں اسے لیڈ کرنا۔ تو اس میں پہلی بات میں نے بولی پاکیزگی، خادم پاک، اسے لیڈ کرنا، اور جس گھر میں وہ رہتا ہے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک ہوں۔ اصول ہے تو ایمان لا، اور آگے کیا لکھا ہے تھوڑی میری مدد کر دیں، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو جو لکھا ہے نا کہ شوہر کے ایمان کے سبب سے بیوی بچ جائے گی، ایک خادم کہنے لگا میرے ایمان کے سبب سے بیوی بچ جائے گی۔ بھئی بچے گی وہ اس طریقے سے کہ تیرے ایمان کو دیکھ کر ایمان لائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں ایمان بغیر لائے بچ جائے گی، اور کئی خادم یہی بیان کر رہے ہیں کہ بیوی کے ایمان کے سبب سے شوہر بچ جائے گا۔ ایک شوہر کہنے لگا میری بیوی دعا کرنے والی ہے، میں بچ جاؤں گا۔ سمجھ نہیں ہے نا؟ ایمان اسے دیکھ کر اس کے ایمان کی برکت کے سبب سے، اس کی دعا اور اس کی تمجید کی برکت کے سبب سے، اس کے نور ہونے کے سبب سے، اس کی روشنی کے سبب سے، اس کے جلال کے سبب سے ابلیس وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس سبب سے ان کا بچنا ضروری ہے۔ رسول
وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں. پالوس اور سیلاس کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا. وہاں پہ وہ تمجید کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ ستائش کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ شکر گزاری کر رہے ہیں. حالت ان کی کیا, بہت سے بینت لگے ہیں, کپڑے ان کے پھٹ گئے ہیں, کہ ان کے پاؤں کھاٹ میں ٹھونک دیے گئے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, شکر گزاری اور تمجید اور ستائش اور اس کے گیت گا رہے ہیں, اور قیدی سن رہے ہیں. تو رسولوں نے تو آزاد ہونا ہی ہے, کیونکہ جہاں خداوند کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. اس آیت کے اوپر بھی بعض جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اونچی بول کے دعا کرو, اونچی بولنے کی آزادی ہے. اور یہ آزادی کی بات نہیں ہے, آزادی کی بات ہے گناہوں سے آزادی. آزادی کی بات ہے کہ تم نجات پا گئے. آزادی کی بات ہے کہ تم موت سے آزاد ہو گئے, فنا سے آزاد ہو گئے, تاریکی سے آزاد ہو گئے, ابلیس سے آزاد ہو گئے, تاثیروں سے آزاد ہو گئے, بدروحوں سے آزاد ہو گئے. صرف یہ نہیں ہے خداوند کا روح ہے, زور زور سے بولو. جہاں خداوند کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے, اور اس کی شہادت ہے. پالوس اور سیلاس وہ گیت گا رہے تھے, شکر کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے, اور کیا ہوا, وہ ایک بڑا بھونچال آیا, روح القدس بڑے زور سے اس نے جنبش کی, اور یہ ہوا سارے آزاد ہو گئے. پرستش کرنے والے اور پرستش سننے والے وہ سب آزاد ہو گئے, اور ان کا مادی بندھنوں سے آزاد ہونا یہ شہادت ہے کہ روحانی بندھنوں سے وہ آزاد کرتا ہے. اور پھر وہ صوبیدار, وہ کیا ہوا, وہ بھی جو وہ پوری کہانی نہیں بیان کروں گا, وہ تو سرمن بن جائے گا. صوبیدار نے بھی توبہ کر لی, اور اس کے گھرانے نے بھی کیا کیا, توبہ کر دی. ہو گیا رہا تھا جو میں بات بتانے لگا ہوں کہ شوہر کے ایمان سے بیوی بچ جاتی ہے, بیوی کے ایمان سے شوہر بچ جاتا ہے, ایماندار بیوی کے سبب سے شوہر جو ہے وہ بچ جاتا ہے. کیسے بچ جاتا ہے؟ جہاں خداوند کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے, اور وہ کیا ہو جاتے ہیں, آزاد. تو کہہ یہ رہا ہوں کہ خادم روح سے معمور اپنے گھرانے میں رہتا ہے شب و روز, اور اس کا گھرانہ اس کی تمجید سنتا, اس کی دعا سنتا, اس کی پرستش سنتا, اس کی شکر گزاری سنتا. کیسے وہ آزاد نہ ہو, وہ جو ہے وہ کیا ہوگا, گھرانہ اس کا آزاد ہونا ضرور ہے, یہ تو شک کی بات ہی نہیں. اور خداوند خدمت کے لیے صرف
ایک فرد کو نہیں چنتا بلکہ وہ اور اس کا گھرانہ. لاوی بنی اسرائیل میں ہیکل کی خدمت کے لیے چنے گئے. سارا قبیلہ ہی چن لیا. قبیلہ چن لیا. جو بھی تھے اچھے تھے وہ بھی جو ہے وہ بھی چنے ہوئے کہلائے. اور ان میں وہ بھی تھے جنہیں خدا نے آگ سے مار دیا. مگر ہیم ہو کیا وہ پورا گھرانہ چنا گیا. اور ہارون کا گھرانہ کاہن ہونے کے لیے سردار کاہن ہونے کے لیے وہ چنا گیا. تو خدا کیا کرتا ہے؟ گھرانہ چنتا ہے. میں نے بات کی ہے پاکیزگی کی. جو لکھا نا کہ پھر تمہاری اولاد تمہارے بیٹے بیٹیاں پاک نہ ہوں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ جب تم پاک ہو تو تمہارے سبب سے کیا ہو؟ گھرانہ پاک ہو. گھرانے کو اگر خادم جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، وہ پہلے پہنچ رہا ہے، تو پھر خادم کی بیوی بھی، خادم کے بچے بھی وہ کیسے ہونے چاہیے؟ خادم ہے یسوع کے بعد، یسوع ہے نجات دہندہ، اور خادم ہے جھپٹ کر آگ میں سے نکال لینے والا. اور یسوع کے پاس لانے والا. اور میں ایک دعا سن رہا تھا، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کے وہ شیطان آ کے بچے کھا جاتا ہے. وہ کلیسیا کا بندوبست کیا کرے گا؟ شیطان کی پسندیدہ جو ڈش ہے وہ ہے خادم کے گھرانے کے بچے. اور خادم جو بے بس، کلیسیا. اس لیے کلیسیا کی بات بتانا. کلیسیا کی اگلی بات، ایک تو میں نے بتایا اس نے پاک کیا. دوسری بات ذرا جلدی بتانا وہ یہ ہے کہ کلیسیا وہ لوگ ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں خدا کے کلام کے سبب سے. لکھا ہوا ہے پہلے پطرس کے پہلے باب کی 23ویں آیت، وہاں پہ تم خدا کے غیر فانی تخم سے جو خدا کا کلام ہے، زندہ ہے، قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کلیسیا وہ ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئی ہے. جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا وہ کلیسیا ہے ہی نہیں. اور نئے سرے سے پیدا ہونا خدا سے پیدا ہونا ہے. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے.
نئی پیدائش بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جنگلی زیتون تھے، نہ جانے کیا کیا تھے، اونٹ کٹارے، کبھی اونٹ کٹارے کو انجیر یا انگور لگتا نہیں لگتا۔ تخم کا بدلنا، ذات کا بدلنا ضروری ہے۔ انگور کا پھل چاہیے تو تخم ہو انگور کا، انجیر چاہیے تو تخم ہو انجیر کا، سیب چاہیے تخم ہو سیب کا، آم چاہیے تخم ہو آم کا، نور کا پھل چاہیے تو تخم ہو نور کا۔ تمہارا تخم کیا ہے؟ یہ تمہارا پھل بتائے گا، یہ تمہارے کام بتائیں گے، یہ تمہارا ہونا بتائے گا، یہ تمہاری خوشبو سے پتہ چلے گا۔ پھل کی خوشبو ہوتی ہے نا، یہ تمہاری خوشبو سے پتہ چلے گا۔ گھر میں آج کل ذرا کچا پھل توڑ لیا جاتے ہیں، اس کی خوشبو کم ہے، مگر جو پکا ہوا پھل ہے مجھے معلوم ہے، گھر میں جب سیب آتے ہیں دروازے تک اس کی خوشبو آتی ہے۔ تمہارا ہونا کام تو بعد میں ہے، تمہاری خوشبو جو مسیح کی تم خوشبو ہو، تمہارا ہونا یہی بتاتا ہے تمہارا تخم کیا ہے۔ تو تم نور کے تخم سے، تم ذات الہی کے تخم سے، تم خدا کے تخم سے ہو۔ مسیحی دین یہ بالکل باقی ادیان سے فرق ہے۔ اس میں تم دعا کرتے ہو، اے ہمارے باپ، رومیو اس کا 8واں باب، اس میں لکھا کہ تم خدا کے روح سے، لکھا ہوا ہے کہ تمہیں غلامی کی روح نہیں دی گئی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث۔ یہ رومیو میں یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ پھر لکھا، تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ افسیوں اس کا 5واں باب 8ویں آیت ہے۔ پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اور وہاں پہ نور کے پھل کا ذکر ہے۔ تو میں آپ کو جس خاندان اور گھرانے کا میں
ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں زمین والے گھرانے کی جو باتیں ہیں وہ آج نہیں کرنا چاہتا. وہ آپ کو نیٹ پہ بڑی مل جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، مرد کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی بیان کرے گا. آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور اسے خاندانی باتیں جو ہیں وہ پوچھو، وہ ایک پادری سے زیادہ انتھیٹک باتیں کرے گا، وہ زیادہ بہتر باتیں گھرانے کی بتا سکے گا. لیکن مسیح جس گھرانے میں شامل کرتا ہے وہ ہے خدا کا گھرانہ. میں آج جو رخ لیے ہوئے ہوں وہ ہے خدا کا گھرانہ. کلیسیا خدا کا گھرانہ، کلیسیا مسیح کا بدن، کلیسیا خدا کی عمارت ہے. اور جو رخ آج ہم سیکھ رہے ہیں، جو ڈسپلن ہم سیکھ رہے ہیں، وہ ڈسپلن جو ہے وہ زمین والے گھرانوں کا نہیں بلکہ ان کا ہے جو نور ہے، ان کا ہے جو آسمانی ہے، ان کا ہے جو جلالی ہے، ان کا ہے جو عالم بالا کے ہیں، ان کا ہے جو خدا کے وارث ہیں، ان کا ہے جو خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں. خادم کے گھرانے کا ڈسپلن زمینی نہیں، آسمانی ہے، اور ذات میں الہی ذات میں شریک ہے. دیکھیں، تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. تو تمہارا ڈسپلن تمہارے قاعد و ضوابط، تمہارا رہن سہن کیسا ہے؟ فرق ہے دنیا سے، دنیا کے گھرانوں سے، اور وہ ہے آسمانی. میں نے حوالے زبانی بولتا جا رہا ہوں تاکہ زیادہ کور کر سکوں. تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہ بھی میں نہیں جانتا ہو کیسے گیا، مگر پھر بھی ذرا زبانی بولتا جا رہا ہوں. تو آسمانی عالم بالا کا ایک ڈسپلن ہے، خدا کا تخت ہے، اور اس تخت کے سامنے 4 جاندار ہیں، اور وہ 4 جاندار وہ بغیر آرام لیے وہ رات دن قدوس 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 پکارتے ہیں. ان کے چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں 24 بزرگ
تاج پہنے خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ جب 4 جاندار پرستش کرتے ہیں تو وہ 24 بزرگ اپنے تاج اس تخت کے سامنے ڈال دیتے ہیں، خدا کے تخت کے سامنے، اور اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہی عزت کے لائق، تو ہی تمجید کے لائق، تو ہی پرستش کے لائق، تیرا ہی جلال اور سلطنت عبدالآباد ہے، تو ہی سجدے کے لائق ہے، کیونکہ سب چیزوں کو تو نے ہی بنایا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کے 5ویں باب ہے، ذبح کیا ہوا برا، یہودا کے قبیلے کا ببر، جس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں ہیں، اور وہاں پہ بھی 4 جاندار اور 24 بزرگ نظر آتے ہیں، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ 24 بزرگ ایک ہاتھ میں بربط ہیں، دوسرے ہاتھ میں اونٹ سے بھرے سونے کے پیالے ہیں، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ دعا کس کی؟ مقدسوں کی۔ گناہگار کی کوئی دعا ہے وہاں پہ؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے خدا گنہگار کی نہیں سنتا، گنہگار کی توبہ سنی جاتی ہے۔ عالم بالا پر جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہیں مقدسوں کی۔ عالم بالا پر کون سی دعائیں ہیں جی؟ ذرا بول دیں گے؟ مقدسوں کی۔ اور دعا کروانے کے لیے کلیسیا کہاں پہ آتی ہے؟ جی پادری صاحب، دعا کروانے کے لیے کلیسیا کس گھرانے کا رخ کرتی ہے؟ دعا کروانے کے لیے کلیسیا آتی ہے خادم کے پاس، اور وہاں عالم بالا پر جو دعائیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ مقدسوں کی۔ مقدس جو لوگ ہیں ان کی، مقدس جو گھرانے ہیں ان کی۔ اسی لیے تو لوگ جو ہیں وہ سینٹس کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے، انہیں پتہ ہے ہماری تو سنی نہیں جائے گی۔ سینٹ کی وہ سن لیتے ہیں، اور اگر خادم ہی سینٹ نہیں ہے، اس کا گھرانہ نہیں ہے، کیا سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی۔ وہاں پہ دعائیں کس کی؟ وہاں سنہری قربان گاہ ہے، اور اس قربان گاہ پر بھی دعائیں کن کی ہیں؟ مقدسوں کی۔ تو میں بات کر رہا تھا ڈسپلن کی، تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قوم، امت، اہل زبان اور قبیلے میں سے لوگوں کو خدا کے واسطے خرید لیا۔ کس کے واسطے خریدا؟ خدا کے واسطے خرید لیا، اور ان کو ایک بادشاہی اور کاہن بھی بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ پھر لکھا لاکھوں اور کروڑوں فرشتے وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو ہی
حمد کے لائق، تو ہی عزت اور دولت اور حکمت کے لائق ہے۔ پھر تمام مخلوقات آسمان کی، زمین کی، زمین کے نیچے کی اس کی تمجید کرتی ہیں۔ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، سفید جامے پہنے، کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ پرستش کر رہے، چلا چلا کر کہتی ہے نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے، اور برا کی طرف سے، اور اس بھیڑ میں ہے آپ کے چہرے۔ اور یہ ہے عالم بالا۔ اب اس کے آگے جو عالم بالا کا گھرانہ ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، اور وہ کیا؟ عبادت کرنا۔ عبادت کا ایک طریقہ ہے، 24 بزرگ اپنے تاج اس تخت کے سامنے ڈالتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ سجدہ۔ یہاں پر پادری بھی کمبل میں گھس کے دعا کر رہے ہیں۔ پنجاب میں سردی ہوتی ہے، پھر کراچی میں تو کبھی کبھی سردیوں میں بھی لوگ سویٹر نہیں پہنتے، مگر پنجاب میں اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر بڑا مشکل لگتا ہے۔ میں کوئٹہ جاتا تھا تو وہاں پہ سنڈے کی مجھے عبادت لینی ہوتی تھی سردیوں میں۔ مجھے ایک ہفتہ مہینے میں کوئٹہ جانا ہوتا تھا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ پادری صاحب صبح صبح پانی گرم کر دیتے تھے، اٹھیں پادری صاحب نہائیں، نہا لیا، پھر وہ کہتے کپڑے پہنے، پھر ہیٹر کے آگے بیٹھ جاتے، اور پھر گرم گرم وہاں سے نکل کے چرچ ہال میں چلے جاتے۔ وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا، لگتا کہ وہ سر جو ہے وہ برف میں جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا۔ اور پھر میں یہ کہتا پادری ہوں، ٹوپی پہن نہیں سکتا۔ تو لوگوں کے لیے پھر یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مشکل۔ پھر کہتے ہیں اپنے پر ترس۔ لوگ سیلف پیٹی، اپنے پر ترس کھانے والے، میں تھک گیا ہوں، خدا مہربان ہے، خیر ہے، خیر نہیں، ایک ڈسپلن ہے، ایک قاعدہ ہے، عبادت کا ایک قاعدہ ہے۔ میں نے شکایتیں پتہ کون کرتے ہیں؟ جن کو اپنے اوپر ترس آتا ہے۔ اپنے پہ ترس کھانا تمہارا کام نہیں۔ جو اپنی جان بچاتا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ کوئی میری مدد کر دے گا؟ وہ اسے کھوتا ہے۔
لوگ ترس کھاتے ہیں. یسوع نے کہا پہاڑی واز میں متی میں، اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کر، 2 کوس چلا جا. لوگ ترس کھاتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. یہیں پہ لوگوں کے گھرانوں کا ڈاؤن فال ہے. یہیں پہ گھرانے جو ہیں وہ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں. یہیں پہ گھرانے جو ہیں ان کی ترقی ختم ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پہ ترس کھاتے ہیں، ہائے میں ایسا. تھوڑا سا اگر کوئی کام کرتے ہیں تو پھر تھک جاتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ